بعض لوگ نا یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں, جیسے وہ جیلم کا جاہل ہے آج کل, تو اس کی بک بک ہر شے بند ہے, کہندا میں تہاڈے بابیاں دی دکاناں بند کرنیاں ہیں, تیرا ایک کھوکھا سی ساڈیاں بابیاں نے وہ بھی بند کر چھڑیا ہے, تو دکاناں بند کرنیاں. پوت تیرے ورگے وڈے وڈے آئے تھے, یزید آیا وہ نہیں چل سکیا, ایتھے اکبر بادشاہ ورگے آئے, ساڈا بابا مجدد الف ثانی انہیں لمحہ پا لیا سی, تو پتہ نہیں کہڑے پاسے آ گیا ہے, تینوں بھولو گئی سی. اور پھر دیکھو اس کو پکڑا ہے ریاست پاکستان نے, ہم ریاست کو بھی شاباش دیتے ہیں, ایسے عناصر کا بالکل جگہ نہیں ہونی چاہیے, اور پھر بڑی دیر پہلے ہونا چاہیے تھا, یہ بھی میں بتا دوں, لیکن دیر آئے درست آئے. اکھے وہ کداں, میں کہا یکم ربیع الاول نوں پڑھیا گیا, مینوں بڑا سواد آیا ہے. اکھے تینوں کیوں آیا ہے؟ میں کہا مینوں یہ سمجھ آئی ہے بھی یکم رمضان آوے تو بڑا شیطان پھڑیا جاندا, یکم ربیع الاول آتے چھوٹا بھی پھڑیا جاندا جے, مینوں ایسا سواد آیا جے ہیں. اور پھر پتہ بڑے بڑے میں بابیاں دیاں دکاناں بند کراں گا, او دلا سا ایک دربار نہیں جے بند ہو سکیا, اور یہ بند ہونے بھی نہیں. او آپ بند جے, منہ بند جے, چینل بند جے, بوتھا بند جے, تے کھڈا بند جے, تے داتا صاحب دا دربار ہور کھلا ہوندا پیا جے. کیوں نمک حرامی کرتے ہیں لوگ یار اللہ کے ولیوں کے ساتھ؟ انہوں نے دین پھیلایا اور آج تم کہتے ہو باب شاہی کوئی نہیں. اگر کسی کا نہیں ہے تو اپنا شناختی کارڈ تلاش کرے اور اپنا شجرہ نسب تلاش کرے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ بزرگ جنہوں نے کلمہ پڑھایا آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور میں آپ کو ایک بڑی لاجیکلی بات بتاؤں, آپ ایسے کریں, مسلمان ریسرچر کو چھوڑ دیں, آپ انگریز ریسرچ, چونکہ انگریز نو بڑا مانتے ہیں نا, یہ پودے ہی انگریز کے ہوتے ہیں, مسلمانیت کے تو ایسے لوگ پودے نہیں ہوتا. انہوں نے پوچھو انگریزوں سے ریسرچ کر کے پوچھواؤ کہ بر صغیر میں اسلام کس نے پھیلایا ہے. انگریز بھی مان گیا کہ یہاں داتا نے پھیلایا, خواجہ نے پھیلایا ہے, یہاں بابا نے پھیلایا, سلطان باہو نے پھیلایا ہے. تو میں آکھیا انگریز ہو کے مان گیا, تو کیڑی شے میں کہنا بابے خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور پھر ٹھٹھا اور مذاق کرنا. آپ کو پتا ہے اب تو ایک انداز ہمارا بھی, جب سے اتحاد اہل سنت کا کام شروع کیا تو ہم نے اپنا انداز بدلا ہے, ورنہ اے دی جی میں پھٹی میں پہنچی یا کاٹی کسے پہنچی ہوئے گی ہیں. یہ بڑیاں کہ میں پھر دی تو نے جواب دیندہ ہوندا سی بھی پوت اینج نہیں تے اینج ہے, یہ صرف تو ہی نہیں 2020 کھیل سکتا, پلیئر اسی بھی ہے گئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. دوستان گرامی, تو ہم نے تو کبھی یہ انداز اپنائے نہیں تھا, لیکن کو حضور اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کے خلاف بات کرے اور پھر کمرے چ لوگ کے بیٹھا پھر بچ جائے, اینج نہیں ہونا. پھر ہمیں مزاج فاروقی اپنانا پڑے گا نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ بڑا ٹھٹھا اور مذاق, ولیاں دے دربار تے لون رکھ دیو, بابے مالٹے کھاندے نے. میں کہا نہیں, میں جیلم گیا تو مجھے ایک بندے نے علامہ صاحب کہا تھا جواب تسی دے سکتے ہو. میں کہا جی ہونے دنے ہاں. میں کہا ولیاں دے درباراں تے لون اس تو نہیں رکھ دے بھی مالٹے کھاندے نے, بلکہ اس تو رکھنا بھی آن والے چٹکی لالا تو بعد چ نمک حرام نہ بنی, یہ دے ارگا نمک حلال بنی, جو یہ بابے تھے جنہوں نے ہماری نسلوں کو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھایا ہوا تھا. اصل یہ اس کا جواب بنتا ہے. ایسے تماشے کرتے ہیں, فتنہ کرتے ہیں. بہرحال اس کو پکڑ کے باندھا گیا. یہ بہت اچھی ریاست پاکستان کی ایفرٹ ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اور پھر میں نے دیکھو پہلے مولویوں کے خلاف اور پھر اولیاء کے خلاف, پھر صحابہ, پھر اہل بیت, اور پھر نبی تک پہنچ گیا نا. تو گستاخ ایسے آہستہ آہستہ دلیر ہوتا ہے. چوری کرنے والا پہلے دن دو ہاتھ ہی چوکدا ہے, قلم ہی چوکدا ہے, پینسل ہی چوکدا ہے, تو پھر وہ چل کے جناب علی نیو خان لٹدا ہے تے وہ بینک لٹدا ہے. وہ دی عادت ایتھوں ہی شروع ہوندی ہے. تو پہلے دن روک لیا جاتا تو شاید یہ بچ جاتا, لیکن آج میں یقین کریں وکیلوں نے بھی کیس نہیں لڑا. اب مجھے پتہ چلا کہ ایک دو ہے نا جنہاں تھوڑا یہ کو مسئلہ ہے. میں نے کہا انشاءاللہ تمہارا بھی جنازہ کوئی نہیں پڑے گا, دیکھ لینا, چونکہ تم گستاخوں کی وکالت کر رہے ہو. محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے وکیل بنو تو مزہ آئے نا. لیکن وہ ہیں دو چار, باقی ٹوٹلی پورے پاکستان کے وکیل میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے بالکل کہا کہ یہ فارغ بندہ ہے, ایسا بدتمیز اور جاہل جس کے منہ کو ببصیرو ہم نے انسان ہی پہلی مرتبہ دیکھا ہے, جس کو تمیز ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہون جناب لوک کے اپنیاں بیلاں جمع کروں دا بھی کسے طرح میں چھوٹ جا. میں کہا نا تو کہندا بابے کاری کچھ نہیں سکدے, تے وہ نکا جہا منڈا ہی جنے ایف آئی آر دیتی ہے, نکا جہا, تے اجے بابے سارے پیچھے نے. خدا کا خوف کرنا چاہیے, ایسی نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے. ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی کام میں ڈھیل ہے نا تو اس میں سرکشی مت کر, توبہ کر, لیکن اس کو توبہ کی توفیق نہ ملی. آج دیکھ لو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور میں یہاں ایک فکری پیغام دوں آپ سبھی حضرات کو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. یہ کہتا تھا سوشل میڈیا تے, ہاں میرا کلپ چڑھتا 20,000 بندے گھنٹے سنتے ہیں. میں کہا نچن والیاں 40,000 سنتے ہیں. اپنی ساری فگر دس, جڑا گھر کاروبار ہی نا سارے دا دس. بولو تے صحیح نا, تو آ گیا بھی ایک ہی ویور شپ انج ہوندا ہے. میں نے کہا یہ اصل بات نہیں ہے, پتہ چلے گا میدان میں. آج میدان میں نکلنے کا کام تھا. ایک نے 3 ملین فالوور ہے, 3 ملین, وہ ایک نہیں جو نکلیا.
میں کہ انہوں کہیں جے گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد کتنے گئی جے سمجھ آ رہی ہے. اور جب بات آتی ہے دیوانوں کی آپ حسین کے ممتاز کو دیکھ لیں یا حسین کے خادم کو دیکھ لیں سارا زمانہ پھر جانتا ہے. تو میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات میرے دوست میرے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کے مرو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اس بات کو سمجھے آپ حضرات. اچھا یہ زندہ ہوا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے اور میں نے کئی مرتبہ اس قوم کو کہا تھا سوشل میڈیا یوٹیوب آج بند ہو جائے انہوں پوچھنا بھی کسی نہیں نہ اس کی کوئی مسجد نہ مرکز ادا مسجد نہ تلک ہی نہیں منہ تو بوزیر ہے مسجد نہ کی تو تلک آیا بدتمیز بندے ایسے فتنہ فساد کرنے والے کھوڑے چ بیٹھا ہے جی مینوں بڑا خطرہ ہے تو تینوں خطرہ تو تاج کمپنی دا ہے باہر نکل بڑ میدان دے سارے دن گل کر آ کے جلے جاندہ کھوڑے ہی بڑیا رہندا ہے. چاند ایک نوجوانوں کا ذہن خراب کیا لیکن وہ نوجوان بھی انہوں پریشان ہے بھی نہ سی وہ دے پیچھے جوگے تو نہ ملے جوگے تو بھی دے کتے بن کے نہ کاٹ دے رہے تو نہ کاٹ دے رہے. تو میں نے کہا جن کی ماں نے جن نے بیٹھے جے جن کی ماں نے یا رسول اللہ کی لوری دے کے دودھ پلایا تھا نا یہ کل بھی مصطفیٰ کے تھے یہ آج بھی مصطفیٰ کے. اس واسطے حضور کے دیوانے بنو کسی کے ہو کے تو مرو نا میرے جان. تو جو بات فقیر عرض کر رہا ہے سوشل میڈیا کے سہارے جو زندہ رہتا ہے سوشل میڈیا دی کھپ 6 تو 8 دن دی ہوندی جے لکھ لو میری گل سوشل میڈیا دی کھپ 6 تو اس بعد موک جاندی ہے. او ویکھو یکم ربیع الاول نوں پڑھیا تقریباً کو پونے 2 مہینے ہوئے نے تو لبدا ہی کوئی نہیں کدھر گیا تو کدھر نہیں بس ختم فارغ بس اگیا ہو. تو میں آکھیا ہے 6 تو 8 دن 2 مہینے چ موک گیا ایدا لگدا جدا کوئی یزید ہوندا سی مار گیا موک گیا ہے. لیکن جب میرے داتا کا نام آتا ہے تو لوگوں کے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں سبحان اللہ کا ترانہ بھی جاری ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی. جو سوشل میڈیا کے سہارے زندہ رہے یوں مرتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا اور جو رب کی رحمت کے سہارے زندہ رہتا ہے اسے زمانہ بھی چاہے مٹانا تو کوئی مٹا سکتا نہیں ہے. اس واسطے رب کی رحمت کے سہارے زندہ رہنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. اور یہاں اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں کہہ دوں اس سے سوال ہوا نا کہ نبی پاک کا میلاد کرنا چاہیے تو کہندا آہو کرنا چاہیے دا پر نبی پاک نے نا روزہ رکھ کے میلاد منایا سی تو سانو اگے نہیں ودنا چاہیے دا یعنی ٹون ہے جناب. حالانکہ میں آپ کو ایک بات پہلے جواب دوں ادھر دیکھیے میری طرف. فقہاء نے ایک قانون لکھا ہے اور بڑا توجہ سے سننے والا آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. فرمایا جس کام کی اصل میرے نبی پاک کے زمانے میں ہو بدلتے زمانے سے اگر اس کی شکل بدل بھی جائے تو وہ جائز رہتا ہے جبکہ شریعت کے خلاف کوئی چیز آمیزش نہ ہو جائے. دوبارہ پھر سن لیجئے جس چیز کی اصل اور حقیقت میرے نبی پاک کے زمانے میں پائی جائے بدلتے زمانے سے مرور زمانہ اور تغیر زمانہ سے اس کی شکل بدل بھی جائے تو وہ جائز رہتی ہے. اگزامپل مساجد نبی پاک کے زمانے میں تھیں کیا اسی طرح تھی جس طرح ہماری ہیں شکل بدل گئی نا تو کبھی کسی نے فتویٰ نہیں مسجد ہونی چاہیے پر اداں دی جداں حضور نے بنائی سی نہیں ہونیاں چاہیے ایدے تسی بہت کچھ وعدہ گھاٹا کر لیا ہے. کوئی مولوی نہیں بولتا سارے چپ بیٹھے نے. حالانکہ تبدیلی ہوئی ہے. ہمارے ڈریسنگ کو دیکھ لیں ہمارے کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں ہمارے گھر کو دیکھ لیں تعلیمی نظام دیکھ لیں سب کچھ بدل گیا. تو کہہ رہے یار مسجد تو تھی نا بس شکل ہی بدلی کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح میں آپ کو ایک اور سادہ اس سے بھی مثال دوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں دودھ تھا نا دودھ تو کیا اس سے یہ ہماری چائے بنتی یہ بھی تھی تو آپ کہیں گے نہیں تھی تو پھر یہ نہیں ہونی چاہیے. حضور کے زمانے میں نہیں تھی کیوں ہاتھ بات دے پے ہو. حضور کے زمانے میں کسٹرڈ نہیں تھا اسی دودھ کا بنتا ہے نا کھیر نہیں تھی تو کیوں ہاتھ بات دے پے ہو. مولوی صاحب یہ نہیں مینوں پتا میں کہ پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا ایتھے اصل رولے نے وچلی گل سمجھا کرو یار. اب جو بہت ہی سیاح بنے تو پتا کی یار دودھ تے سی نا شکل بدل گئی تو کی ہویا ہے. میں کہا پکا رہی پتر اتوں تو میں تینوں پڑھنا پھر تیری میں شکل بدل نہیں دینی. میں کیا اور سنیے کیا ہے دودھ تھا کسٹرڈ بن گیا کافی بن گئی چائے بن گئی کلفی بن گئی برفی بن گئی کھیر بن گئی کسٹرڈ بن گیا ملک شیک بن گیا کوئی بھی نہیں بولیا. حالانکہ کوئی کہتے دودھ تو تھا نا بس زمانہ بدل گیا تو تھوڑی شکل بدل گئی تو جائز ہے دودھ تو ہے نا. میں کہا پکا رہی. یہ میں نے ایک ایسی مثال دی ہے جس سے بھاگ کوئی نہ سکے. میں نے کہا دودھ نبی پاک کے زمانے میں تھا صرف شکل بدل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح روزہ رکھ کے نبی پاک نے میلاد کی اصل دے دی ہے. زمانہ بدلنے سے اگر شکل بدل گئی تو اب تمہیں مسئلہ کیوں بن رہا ہے. ویسے ہم روزے والا میلاد بھی مناتے. اگر نہیں سمجھ آتا تو ہر سوموار شریف کو نا مدنی چینل کھول کے دیکھا کر. اثر کے بعد تجھے پتا چلے کہ دیوانے وہاں بیٹھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ روزے والا میلاد ہم سارا سال مناتے ہیں
اور جب خاص دن آتا ہے تو پھر ساری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتے ہیں کہ تم اپنے لیڈر کے لیے نکلتے ہو، ہم اپنے محمد مصطفیٰ کے لیے نکلے ہوئے.